बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नसब नामा यूं है: मूसा बिन इमरान बिन काहस बिन आज़र बिन लावी बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है क्योंकि इसराइल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब है, और चूंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं, इसीलिए आपका शुमार बनी इसराइल में होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का नाम इमरान था, जबकि तफसीर रूहुल बयान और खाशिया जलालीन के मुताबिक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा का नाम यारका मज़कूर हुआ, जबकि तफसीर नईमी में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा का नाम आइस मज़कूर हुआ है। हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 3 साल बड़े थे। फिरौन की हलाकत के बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को जुल्म व सितम से निजात अता फरमाई और उन पर अपनी नेमतों के दरवाजे खोल दिए और उन्हें माल व ज़र अता फरमाया। कर्ज़े के बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने दुश्मनों से निजात अता फरमाई और उन्हें सलामती नसीब फरमाई, लेकिन बनी इसराइल अल्लाह ताला के तमाम एहसानात को भुलाकर नाशुक्री पर उतर आए। जब उनका गुज़र एक मुशरिक कौम पर हुआ जो अपने ही बनाए हुए बुत की पूजा कर रहे थे। इस बुत की शक्ल गाय की सी थी। चुनाचा बनी इसराइल हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाइश करने लगे कि हमें भी एक ऐसा ही खुदा बना दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें समझाया कि तुम जहालत की बातें कर रहे हो। ताजीम के लायक तो सिर्फ अल्लाह है जिसने तुम्हें फजीलत व एहसानात से नवाजा, और ये बुत परस्त तो निरे जाहिल और बेअकल हैं, और जो कुछ तुम कर रहे हो महज बातिल है और बाइसे तबाही है। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है जो खालिक व राज़िक है। अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म फरमाया कि तुम तूर पर आओ और 30 दिन तक नेक अमाल के सबब मेरा कुर्ब हासिल करो, फिर तुम्हें किताब तौरात दी जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को पहले ही बता दिया था कि मैं तुम्हें रब ताला से एक किताब तौरात ला कर दूंगा जिसमें हराम व हलाल, अमर व नवाही से मुतल्लिक अहकामात व हिदायत होंगी। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी कौम पर नाइब बनाया। एक रिवायत के मुताबिक ज़िलक़द के 30 रोजे मुकम्मल किए, फिर अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िलहज के 10 रोजे मजीद रखे और यूं 30 दिन बढ़ाकर 40 कर दिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तूर पर अल्लाह ताला से कलाम की गर्ज से तशरीफ ले गए तो रब ताला ने अपने नबी से कलाम फरमाकर उन्हें कलीमुल्लाह होने का शर्फ अता फरमाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला के कलाम को सुनने के बाद दीदारे इलाही की ख्वाहिश जाहिर फरमाई तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम मुझे नहीं देख सकते, मैं अपनी तजल्ली का ज़हूर पहाड़ पर करता हूँ, तुम पहाड़ को देख लो तो समझ लेना मुझे भी देख लोगे। जब अल्लाह ताला ने पहाड़ पर अपनी तजल्ली का ज़हूर फरमाया तो पहाड़ रब ताला की तजल्ली की ताब ना ला सका और पाश पाश हो गया, और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब पहाड़ की तरफ नजर की तो जब्त ना रहे और इतनी इस्तिताअत महसूस ना की दूसरी नजर डाल सके, यहाँ तक कि अपने होश बरकरार ना रख सके और यूं बेहोश हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी कौम से 40 दिनों का वादा करके तूर की तरफ रवाना हुए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गैर मौजूदगी में एक शख्स सामरी जो कि जादूगर था बनी इसराइल से फिरौन के तमाम जेवरात लिए और उन्हें पिघलाकर बछड़े की मूर्ति बनाई और उसमें एक मुट्ठी रेत जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घोड़े की सिमों के नीचे की थी, ये रेत सामरी ने उस वक्त उठाई थी जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिरौन को गर्क करने के लिए फरिश्तों के साथ बहरे कलजम पर तशरीफ लाए थे। सामरी जानता था कि बनी इसराइल ऐसा खुदा चाहते हैं जिसे वो देख भी सके, लिहाजा सामरी ने उन्हें पेशकश की कि अपने जेवरात दो, मैं तुम्हें एक खुदा बना दूं। चुनाचे जब सामरी ने बछड़े की मूर्ति बनाकर उसमें रेत डाली तो वो बछड़ा डिकारने लगा। इस मंजर को देखकर बनी इसराइल इस बछड़े के इर्द गिर्द खुशी से रक्स करने लगे और सामरी और इसके चीलों ने बनी इसराइल से कहा कि ये तुम्हारा खुदा है, और यूं बनी
اسرائیل اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو قوم کے شرک و گمراہی کو دیکھ کر بہت ہی غصہ ہوئے، یہاں تک کہ سخت اشتعال کے سبب آپ علیہ السلام کے ہاتھ سے توریت کی تختیاں گر گئیں، اور اسی بے اختیاری اور غم و غصے کی حالت میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سر اور داڑھی کے بال پکڑ کر کھینچنے لگے اور ان سے پوچھنے لگے کہ جب تم نے قوم کو شرک میں مبتلا دیکھا تو ان پر سختی کیوں نہ کی اور فوراً میرے پاس کیوں نہ آئے؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے عذر پیش کیا۔ جب ہارون علیہ السلام کا عذر موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو ان کی دلجوئی کے لیے رب کے حضور دعا فرمائی کہ اے اللہ، مجھ سے غصے کی حالت میں یا میرے بھائی سے قوم سے عاجز آنے کی سبب کوئی کوتاہی ہوئی تو معاف فرما دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو ذبح کیا اور اس کا خون بہایا اور ہڈیوں کا ریتی سے برادہ کر کے جلا دیا اور خاک پانی میں بہا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کا بچڑے کو ذبح کر کے اس کا خون بہانا اس بات کی دلیل ہے کہ سونے چاندی کی دھات سے بنا ہوا اس کا جسم گوشت اور ہڈیوں میں تبدیل ہو گیا تھا اور اس میں زندگی پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ چونکہ تم نے بچڑے کی پوجا کی اور یوں اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب تم اپنے رب کی طرف توبہ کرو، اور تمہاری توبہ اس صورت میں ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے بچڑے کے پجاریوں کی توبہ قتل کے بدلے قبول فرمائی۔ چنانچہ توبہ کرنے والوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ہر قاتل و مقتول نے شہادت کا مرتبہ پایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے منتخب 70 آدمی لے کر کوہ طور پر گئے تاکہ اللہ کے حضور معافی مانگ سکیں۔ چنانچہ وہ 70 افراد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پر روانہ ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام انہیں لے کر وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا، اے موسیٰ، تم اپنے رب سے سوال کرو یہاں تک کہ ہم بھی اس کے کلام کو سنیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے حضور عرض کی تو اسے قبول کر لیا گیا۔ جب آپ علیہ السلام پہاڑ کے قریب پہنچے تو ستون کی شکل میں بادل نمودار ہوا جس نے تمام پہاڑ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بادل کے قریب ہوئے یہاں تک کہ اس میں داخل ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا۔ قوم نے بھی رب تعالیٰ کے کلام کو سنا جو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا۔ جب سلسلہ کلام ختم ہوا تو بادل کو اٹھا لیا گیا اور آپ علیہ السلام جب ان 70 افراد کے پاس آئے تو یہ آپ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو ظاہراً دیکھ نہ لیں۔ سو اس کجروی کے سبب ان کو بجلی کی کڑک نے اپنی گرفت میں لے لیا اور زلزلے نے آ لیا اور مارے خوف و دہشت کے وہ سب مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ، میں ان 70 آدمیوں کو منتخب کر کے لایا تھا تاکہ تو ان کی توبہ قبول فرما لے اور یہ میرے گواہ بنے۔ اب میں اپنی قوم کی طرف واپس جاؤں گا تو میرے ساتھ کوئی ایک بھی نہ ہوگا، تو میرے متعلق کیا خیال کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے رہے یہاں تک کہ ان کی روحوں کو واپس لوٹا دیا گیا۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم گزری ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء اکرام علیہ السلام بھیجے، مگر یہ قوم راہ راست پر نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مشغول رہی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات کی برسات کی۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ایک آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ناظرین، جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ قوم عمالقہ سے جنگ کر کے ملک شام کو آزاد کراؤ۔ چونکہ یہ قوم نہایت ظالم اور جنگ کی ماہر تھی، اس کے باوجود ان 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں نے جنگ سے انکار کر دیا اور اس نافرمانی کی یہ سزا ملی کہ وہ 40 سال تک 27 میل کے رقبے پر مشتمل ایک ہی میدان میں بھٹکتے رہے۔ وہ لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پر پہنچ جاتے اور جب صبح ہوتی تو وہ وہی موجود ہوتے جہاں سے چلتے تھے۔ اس جگہ کو میدان تیا یعنی بھٹکنے پھرنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی میدان میں تشریف فرما تھے۔ میدان تیا میں ہونے والی عطائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں بے شمار انعامات اور عطائیں نازل فرمائیں۔
بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے ہفتے کے دن کے علاوہ روزانہ آسمان سے 2 کھانے اترتے جنہیں من و سلوہ کہا گیا ہے۔ سلوہ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ من کے بارے میں صحیح قول ہے کہ یہ ترنجبین کی طرح ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر ایک شخص کے لیے تقریباً 4 کلو بقدر اترتی تھی اور لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔ بعض مفسرین کے نزدیک من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی بھی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر عطا کر کے ان پر احسان فرمایا۔ اور سلوہ کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا پرندہ، اور اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے یہ پرندہ بھنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل اس کا شکار کر کے کھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ کوہ طور کا ایک سفید پتھر ان کے پاس تھا، جب پانی کی حاجت ہوتی تو اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا اس پتھر پر مارتے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے اس پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ یہ وہی عصا تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نمرود کے جادوگروں کے سامنے پھینکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس عصا کو ایک اژدہا بنا دیا تھا۔ اس عصا کی برکت سے اس پتھر سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیے۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں پر سایہ کرتا۔ رات میں میدان کے بیچ ایک نورانی ستون اترتا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنی عنایتیں کی کہ ان کے بال اور ناخن تک نہیں بڑھتے تھے، نہ ہی کپڑے پھٹتے اور نہ ہی میلے ہوتے۔ پیدائشی بچوں کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو فجر کے وقت سے سورج نکلنے تک ہر اس شخص کے لیے 4 کلو اترتی تھی۔ جب بنی اسرائیل کی قوم یہ میٹھی چیزیں کھا کھا کر اکتا گئی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، جس کے بعد ان کے لیے سلوہ اتارا گیا جو ایک بھنا ہوا چھوٹا پرندہ تھا۔ بعض مفسرین نے اس پرندے کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ تیتر تھا، اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ بٹیر تھا۔ من و سلوہ کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا، ہر طبیعت و مزاج کو موافق آ جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نافرمانی کی سزا دی، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے، سوائے جمعے کے، کل کے لیے بچا کر نہ رکھا جائے۔ ہفتے کو من و سلوہ نازل نہیں ہوتا تھا۔ بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو لوگ اس میدان میں بھوکے مر جائیں گے، چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نافرمانی کی وجہ سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل ایسی حرکت نہ کرتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ ہی گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے کھانا نہ بگڑتا تھا اور نہ ہی گوشت سڑتا تھا۔ ان تمام عطاؤں اور انعامات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور فرمایا جب تم نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اسی لیے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار یعنی ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کو کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوگ لوٹے، اسی لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर अल्लाह ताला की ज़ियारत फरमाते तो आप अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पर ऐसी कवी चमक रहती थी कि चेहरे मुबारक पर नकाब के बावजूद जो भी आप अलैहिस्सलाम की तरफ देखता उसकी आंखों की बिनाई खत्म हो जाती। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज की कि मुझे ऐसा निकाब अता फरमाइए जो इस कवी नूर का सितर बन जाए और आपकी मखलूक की आंखों को नुकसान ना पहुँचे। हुक्म खुदाबंदी जारी हुआ कि अपने इस कंबल का निकाब बना लो जो कोहे तूर पर आपके जिस्म मुबारक पर था, जिसने तूर की तजल्ली का तहम्मुल किया हुआ है। ए मूसा, इस कंबल के अलावा अगर कोहे काफ भी आपके चेहरे की तजल्ली बंद करने आ जाए तो वो भी कोहे तूर की तरह फट जाएगा। अलगर्ज जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बगैर नकाब के लोगों को अपना चेहरा दिखाने से मना फरमा दिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अहलिया हजरत सफूरा अलैहिस्सलाम आपके हुस्ने नबुवत पर आशिक थी। नकाब जो नजरों के दरमियान हाइल हो गया था, आप इससे बेचैन हो गई। जब बेकरारी बढ़ गई तो आप अलैहिस्सलाम ने पहले एक आंख से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे के नूर को देखा, इससे उनकी इस आंख की बिनाई जाती रही। इसके बाद भी उनकी बेकरारी खत्म न हुई, दिल और आंखों की तलब मजीद बढ़ गई। तजल्लियाती तूर का नजारा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर देखने के लिए दूसरी आंख भी खोल दी, यूं इस आंख की बिनाई भी जाती रही। हजरत सफूरा अलैहिस्सलाम से एक औरत ने पूछा, क्या तुम्हें अपनी आंखों के बेनूर हो जाने पर कोई हसरत, कोई रंज व मलाल है? आशिका सिद्दीका हजरत सफूरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तो ये हसरत है ऐसी 100,000 आंखें और भी अता हो जाएं, मैं इन सबको महबूब के चेहरे मुबारक पर कुर्बान कर दूं। मजीद फरमाया, मेरी आंखों से नूर तो चला गया मगर मेरी आंखों के खलकों में मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे का खास नूर समा गया है। हक ताला को हजरत सफूरा अलैहिस्सलाम का ये मकाम इश्क, सच्ची चाहत, तड़प, दिल और आंखों की तलब पसंद आ गई। खजाने गैब से फिर उनकी आंखों को ऐसी बिनाई का नूर और तहम्मुल बख्श दिया गया जिससे वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे तबां को देखा करती थी। अल्लाह ताला हमें भी वो तड़प और जज्बा अता फरमाए जो हमें दुनियावी ख्वाहिशात से निकाल कर अपने और अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कर दे और रोज़े क़यामत हमारी निजात का जरिया बन जाए। आमीन सुम आमीन।